الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں سبھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اس مدرسے کی ذمہ دار، مدرسے میں پڑھنے والے بچیاں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے، جس بندی سے محبت کرتا ہے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں نیک کام کرے گا تو سمجھو کہ اللہ اس کو چاہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ورنہ آپ کے ساتھ، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی گلی میں، آپ کے گھروں کے اطراف میں کتنی ایسی مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں اس وقت ہیں اور کوئی کام کاج بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اپنا وقت پورا ہو جائے گا، لیکن ان میں سے آپ لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی، تو یقیناً یہ خالص مجلس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، جس میں دین کی بات ہو، جس میں آنے کا مقصد سمجھایا جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ نے، اور دنیا میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیسے یہاں پر رہنا ہے، اپنے رات دن کو کیسے گزارنا ہے، ہماری روزی رزق کا انتظام کیسے ہوگا، وہ کیسے انتظام ہوگا، اس کے کیا ذرائع جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دینی مجلسوں کے اندر، دینی مدارس کے اندر ملتی ہیں۔ اسی فکر کو لے کر آپ لوگ بھی یہاں پر آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو دین اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا اور وہ دین ہم تک پہنچا، اللہ ہمیں اس دین کے اوپر تا حیات زندگی رکھے۔ جب تک ہم زندہ رہیں تب تک ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم اور دائم رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبان سے بھی یہی کلمہ جاری ہو جو پڑھ کر انسان ایمان والا بنتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ ہمارا انسان بننا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی۔ آپ دیکھتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے چرندے، پرندے، درندے، جانور، پتہ نہیں کتنی قسم کے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے،
عرش فرش پہاڑ دریا نباتات جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں ہم بھی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہے تو دوسری شکل بھی دے دے، ہم جانور بھی بن جائیں، کسی جانوروں میں ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اللہ نے قسم کھا کر بتایا کہ میں نے انسان کو افضل بنایا ہے، قسم کھا کر۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، 4 قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ اشرف میں نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائی، پھر انسان کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ تو اللہ ہے، اللہ جو چاہے جو کہے ماننا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو باور کرانے کے لیے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنایا، افضل بنایا، اس کے لیے قسمیں کھائی۔ قرآن کریم میں اللہ 30ویں پارے سورہ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے یہاں 4 قسمیں کھائی۔ والتین انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور بلد آمین یعنی مکہ المکرمہ کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، پھر انسانوں میں خوبصورت انسان بنایا، شکل صورت، اللہ نے ہمیں دماغ دیا، اللہ نے ہمیں شکل بھی ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کو دیکھ کر گھن نہیں آتی۔ بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہے جن کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، کتا آ جائے اس سے آدمی ڈرتا ہے، سانپ آ جائے اس سے آدمی ڈرتا ہے، کوئی بڑا جانور نظر آ جائے اس سے انسان ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا کہ یہ ڈراؤنا بھی نہیں ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اس کی شکل و شباہت کتنی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ خوبصورت، اس کے ہاتھ پاؤں خوبصورت، اللہ نے اس کی ہر چیز کو مناسب بنایا، برابر بنایا تاکہ دیکھنے میں برا نہ لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل اور دماغ رکھا تاکہ یہ مقصد کو بھی پہچان لیں، جانوروں جیسی زندگی نہ گزارے، بلکہ اس کو جس طرح میں نے انسان بنایا ہے تو یہ انسانوں جیسی زندگی گزارے۔ اس کے لیے اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، اللہ نے دل بھی ہمارے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ اس سے زیادہ اعزاز ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ زمین آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ نے جو کہا، جیسے کہا، جس طرح کہا اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا تم سجدے میں رہو، وہ سجدے میں ہیں۔ اللہ نے کہا تم رکوع میں رہو، وہ رکوع میں ہیں۔ اللہ نے کہا تم کھڑے رہو، وہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہا تم بندوں کے لیے رزق لے کر آتے جاتے رہو، وہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ یعنی جس کام میں فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا وہ قیامت تک اسی طرح لگے رہیں گے، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں اللہ نے رکھا۔ فرشتوں سے بھی اوپر اللہ نے انسان کا مرتبہ بنا دیا۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ یہ احسان اللہ کا کم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اور پھر انسانوں میں بھی اور زیادہ افضل ہم کو بنا دیا۔ وہ کیسے؟ ایک تو اللہ نے انسان بنایا، پھر انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جس نبی کے لیے زمین سجی، جس نبی کے لیے آسمان سجا، جس نبی کے لیے دنیا پیدا کی گئی،
ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا نہ کرتا تو نہ زمین کو وجود بخشتا اللہ، نہ آسمان کو بناتا، نہ ان کے درمیان کسی اور چیز کو پیدا کرتا۔ اس پوری دنیا کے وجود کا سبب ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اس نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی درجہ، کوئی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پھر انسانوں میں سے اور الگ کر دیا کہ نہیں، ساری دنیا کے انسانوں میں سے تم کو اس نبی کی امت میں بنا کر ایسا اعزاز بخشا ہے کہ کل میدان محشر میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت الگ تھلگ نظر آئے گی۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے، فرشتے دیکھیں گے، نبی دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں دیکھیں گی کہ یہ کون ہیں، یہ کون خوش نصیب ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جن کے لیے میدان محشر میں بھی اعزاز ہو رہا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے آ جاؤ میں تمہیں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپس میں باتیں کریں گے، یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور نبی کے دین پر قائم رہا اور نبی کے دین کو فالو کیا، نبی کے دین کو اپنی زندگی میں داخل کیا۔ یہ وہ شخص جا رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا ہے، کتنا بڑا اعزاز وہاں ہوگا۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسا دین عطا فرمایا، ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس دین کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل ہیں کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک بھی مسئلہ ادھورا نہیں ہے کہ ہم بھٹکیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، ہمیں رستہ نہیں مل رہا۔ دنیا کے کسی دین کے اندر، دنیا کے کسی مذہب کے اندر اتنا واضح راستہ کسی مذہب نے نہیں بتایا جتنا دین اسلام کے اندر اللہ نے بتایا۔ اور پھر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین دین محمدی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب دین وہ دین اسلام ہی ہے، یہی دین ہے جس دین پر ہم اور آپ ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو نبی بھی اعلیٰ دیا اور اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور پھر اس دین کی ہمیں اللہ نے توفیق بھی عطا فرمائی جس دین پہ چل کر انسان دنیا بھی اچھی گزارتا ہے اور اس کے لیے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں فرمایا اور ایسا دین عطا فرمایا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، ہمارا اور آپ کا دنیا میں آنے کا کچھ مقصد ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر عام انسانوں سے الگ ہیں۔ ہمارا اور آپ کا دنیا میں ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس رب کو پہچان جائیں جس کے پاس دوبارہ جانا ہے، جس اللہ کے پاس جانا ہے اس اللہ کو پہچان لیں اور وہ اللہ ہمیں پہچان لے۔ ہے تو ساری مخلوق کو اللہ پہچانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس بندے سے، جس بندی سے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے مسکرا کر ملیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں نا، تو ہم نے جان پہچان پیدا کرنی ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کو اپنی جان پہچان کرانی ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ نعمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ یاد رکھنا، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو یہ چیز ایک مرتبہ ملے گی، دوبارہ زندگی میں نہیں ملے گی، آپ اس کو کتنا سنبھال کر رکھو گے؟ اس کو آپ ایسی جگہ لے کے رکھو گی جہاں اس کی حفاظت ہوگی، کیونکہ وہ ملی ایک مرتبہ ہے۔
دو قسم کی نعمتیں ہیں. ایک نعمت وہ جس زندگی میں ایک مرتبہ ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی. ایک نعمت وہ ہے جو کبھی ملتی ہے، کبھی زائل ہو جاتی ہے، پھر مل جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر مل جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ دو قسم کی نعمتیں ہیں. ہمیں کس نعمت پر زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ جو ہمیشہ رہنے والی ہو، جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملنے والی ہو. زندگی میں ایک مرتبہ ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی. فرمایا زندگی میں ملنے والی 3 ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کو ایک مرتبہ ملیں گی، دوبارہ نہیں ملے گی. یاد رکھنا، 3 نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ ملیں گی، دوبارہ نہیں ملے گی. اور اس کے علاوہ وہ نعمتیں ہیں جو کبھی ملتی ہیں، کبھی زائل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر مالدار ہونا یہ ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مالدار کر دے، وہ اس مال کے مطابق دین کی بھی خدمت کرے، اس کو صحیح رستے پر بھی خرچ کرے، اور اس سے اپنے بچوں کی بھی صحیح پرورش کرے، حلال رزق مل جائے، وہ اپنے گھر کی ضروریات حلال روزی سے پوری کرے. لیکن اچانک کوئی حالات بن گئے، کوئی گھاٹا پڑ گیا، دکان تھی وہ جل گئی، وہ راکھ ہو گئی، نقصان میں ہو گیا، ایک نعمت چیز زائل ہو گئی، ختم ہو گئی. اور پھر محنت کی، دیہاڑی کی، مزدوری کی، محنت کما کر پھر دوبارہ مالدار ہو گیا. نعمت گئی، دوبارہ مل گئی. بیماری اور تندرستی ایک نعمت ہے، لیکن کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ تندرستی کی نعمت بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر آدمی میڈیشن کرتا ہے، دوائی لیتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. نعمت گئی اور واپس آ گئی. اسی طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو چلی جاتی ہیں، دوبارہ مل جاتی ہیں. لیکن میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، 3 قسم کی نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہیں، دوبارہ نہیں ملتی. پھر چاہے جو مرضی کر لے انسان، دوبارہ وہ نعمت نہیں ملتی ہے. ان میں سے ایک نعمت انسان کی زندگی ہے. کیا ہے؟ انسان کی زندگی. یہ زندگی ہمیں ایک مرتبہ اس دنیا میں ملی ہے. اب دوبارہ اس دنیا کے اندر زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. یہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے بس. اب اس کے بعد کب ملے گی؟ وہ دوسرا جہان ہے، وہ دوسری دنیا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر یہ زندگی جو مجھے اور آپ سب کو ملی ہے، یہ ایک مرتبہ ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. یہ سانس میرے اور آپ کے جو چل رہے ہیں، اس کی بدولت ہم کیا ہیں؟ زندہ ہیں. یہ ہماری زندگی ہے. اب اس کو ہم جیسے مرضی گزار لیں، چاہے اس کو ہم بیکار کاموں میں گزار لیں، چاہے نیک کاموں میں گزار لیں. یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، یہ گزر جائے گی، آخر ختم ہو جائے گی، لیکن ملے گی ایک مرتبہ. پھر آخری عمر پر جب انسان پہنچتا ہے، پھر وہ تڑپتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے، ہائے میں جا رہا ہوں، اور میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور صدقہ نکالو اور دعا کرو. پھر آخر میں تڑپتا پھرتا ہے. اس کو پتا ہے دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی، اس کو پتا ہے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. میری ماں اور بہنوں، یہ زندگی ہمیں ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر چلائیں، ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. اور زندگی نام کس چیز کا ہے؟ زندگی کہتے کس کو ہے؟ کیا زندگی بہت لمبی ہے؟ کیا یہ ہماری جان بہت زیادہ دن رہنے والی ہے؟ کیا یہ ہمارے سانس بہت زیادہ رہنے والے ہیں؟ نہیں. زندگی ایک پل کا نام ہے، ایک پل کا نام ہے. ایک سیکنڈ میں میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ایک سیکنڈ میں ہمارا اندر کا سانس رک جائے، ہماری زندگی ختم. بتاؤ، ایک سیکنڈ میں اگر موت کا فرشتہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اور ہم کسی کام میں مشغول ہوں، تو وہ کام وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور ہماری روح قبض ہو جائے گی. ہم اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو زندگی، یہ جو سانس چل رہے ہیں اندر، اس کی بدولت ہم زندہ انسان ہیں. کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں. یہ سانس رک گئے، ہماری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. اسی کا نام زندگی ہے.
اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر ہم نے ان سانسوں کو صحیح چلا لیا تو ہم نے اپنی زندگی کی کھیتی کو کامیاب کر لیا، زندگی کی کھیتی کو کامیاب کر لیا۔ اور زندگی کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دیا گیا ہے، آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آخر کھیتی اور زندگی کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا جس طریقے سے آپ اپنے باغ میں، اگر کسی کا باغ ہے، سیب کا ہے، انگور کا ہے، امرود کا ہے، یا وہ کسان ہے، وہ دھان بیچتا ہے، وہ گندم بیچتا ہے اور وہ پھل فروٹ بیچتا ہے، اگر وہ اپنے باغ میں نہ جائے، اس باغ کو نہ دیکھے، تو کیا وہ باغ اس کو نفع دے گا؟ کیا آپ سیب کے باغ میں نہ جائیں اور سارے سیب گر جائیں، آپ 6 مہینے کے بعد، آپ سال کے بعد توڑنے جائیں ٹوکری لے کر، آپ کو وہاں سیب مل جائیں گے؟ آپ کو وہاں فصل مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ نے اس کی پرورش صحیح نہیں کی ہے، آپ نے اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی ہے، اس کے اندر ایسا گھاس اگ گیا ہے جس کی وجہ سے دوسرا پھل بھی متاثر ہو گیا ہے۔ اس لیے جیسے ایک باغ کا رکھوالا جب تک اپنے باغ کی دیکھ ریکھ نہ کرے تو اس کا باغ صحیح پھل نہیں دے سکتا، کسان اپنی زمین کی دیکھ ریکھ نہ کرے، اس کی زمین اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے اگر میں نے اور آپ نے زندگی کے ان سانسوں کو صحیح نہ چلایا تو آخرت میں ہماری یہ زندگی بیکار، بالکل خالی ہوگی۔ تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ سانس بڑے قیمتی ہیں۔ کل کا پتہ کچھ نہیں ہے، کل کیا ہوگا، کل کا لمحہ کیسا ہوگا، کل ہم اور آپ رہیں گے نہیں رہیں گے، کسی کو علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک شاعر کہتا ہے، کاف کس کارن آیا وچ دنیا، آئی کدے نہ سوچ وچار تینوں، یعنی تو کس لیے دنیا میں آیا ہے، کبھی تم نے سوچا اس چیز کے بارے میں؟ کاف کس کارن آیا وچ دنیا، آئی کدے نہ سوچ وچار تینوں، پلے بن کے دماں دا خرچ رب نے کرن بھیجیا حق وپار تینوں، کہ تجھے تو اللہ نے سانس دیے، ایک گٹھڑی باندھ کر دی ہے، بس تجھے تو حق کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تجھے تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہائے تیرے اندر سانس چل رہے ہیں اور تو ان سانسوں کو نہیں سمجھا، ان سانسوں کو نہیں سمجھا۔ کاف کس کارن آیا وچ دنیا، آئی کدے نہ سوچ بچار تینوں، پلے بن کے دماں دا خرچ رب نے کرن بھیجیا حق وپار تینوں، اے پر کوڈیاں وانگ تو خرچ کیتے۔ کوڈی کہتے بیکار چیز کو، کوڑے میں ڈالنے والی چیز کو جو کوڑے میں ڈال دی، اے پر کوڈیاں وانگ تو خرچ کیتے، دیتے دم میں لال جواہر تینوں۔ یہ تو قیمتی چیز اللہ نے تجھے دی تھی، تجھے سونا ملا، تجھے چاندی ملی، تجھے ہیرا مل گیا، تو اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، تو اس کو بالکل اپنے آخری درجے میں لے کر سنبھالتا ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، کوئی بچہ اس کو توڑ نہ دے، تو اس ہیرے کو، جواہرات کو تو سنبھال کر رکھ رہا ہے، لیکن جو سانس تیرے اندر چل رہے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے، انہاں دماں دے ہوندیاں وچ دنیا، انہاں دماں دے ہوندیاں وچ دنیا، مارن کٹ کے جفیاں یار تینوں، کہ جب تیرے اندر سانس ہیں، جب تیرے اندر یہ سانس چل رہے ہیں، سب تیرے اپنے ہیں، سب تیرے ملنے والے ہیں، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، ماں اپنے بچوں کی، ان کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی، ان کے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک دوست آ رہا ہے اس کو گلے مل رہا ہے، ایک دوسروں کی عورتیں مل رہی ہیں، پیار و محبت کا اظہار کر رہی ہیں، کیوں؟ یہ دم ہے اندر، یہ سانس ہے، تب تک بڑی محبت ہے، تب تک بڑی محبت ہے۔ انہاں دماں دے ہوندیاں وچ دنیا، مارن کٹ کے جفیاں یار تینوں، جدو دماں دی راس نے مکنا ہے۔ فرمایا جب تیرے سانس ختم ہو جائیں گے،
جب تیری روح نکل جائے گی، جب تیرا جسم خالی ہو جائے گا، جب تیرا جسم کا ڈھانچہ خالی رہ جائے گا، انا دما دے ہوندیاں وچ دنیا مارن کٹ کے جفیاں یار تینوں، جدو دما دی راس نے مکنا ہے سٹ آن گے چک کے بار تینوں۔ اب لے جاؤ اس کو ایسی جگہ لے کر چلے جاؤ جہاں سے مڑ کر کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ اب باپ بھی دور جا رہا ہے، بیٹا بھی دور بھاگ رہا ہے، رشتہ دار بھی دور بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، میں لاش کو نہیں دیکھ سکتا، میں مردے کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ میرا دل گھبراتا ہے۔ ارے کل تک جس کو دیکھ کر تو اپنے کلیجے کے ساتھ لگا رہی تھی، کل تک جسے دیکھے بغیر نہیں رہ رہی تھی، آج تو کہہ رہی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، آج تو کہہ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہائے کس کی وجہ سے تیرے اندر اس کی انسیت تھی، اس کی محبت تھی۔ فرمایا یہ دم تیرے اندر جو چل رہے تھے، یہ سانس تیرے اندر جو چل رہے تھے، جب یہ نکل گئے تو ویران ہو گیا، اب یہ تیری لاش ہے، اب تیرا نام بدل گیا، اب تیرا کام بدل گیا، اب تو تجھے نام سے بھی نہیں پکارا جائے گا، اب تو مائک سے بھی اعلان ہوگا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب تو تیرے نام کے ساتھ جنازہ لگ جائے گا، تیرے نام کے ساتھ لاش لگے گی، تیرے نام کے ساتھ قبر لگ جائے گی، تجھے کوئی نہیں پکارے گا۔ یہ عبد الرحمن ہے، یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ فاطمہ ہے، کوئی نہیں پکارے گا۔ اب تو کہیں گے یہ ڈیڈ باڈی ہے، اب تو کہیں گے یہ لاش ہے، اب تو کہیں گے یہ جنازہ ہے۔ ارے کب تک؟ جب تک سانس اندر تھے میرا نام زندہ تھا، سانس نکل گیا وہیں ختم ہو گیا سارا کچھ۔ بتاؤ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، بتاؤ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے جس کو ہم ویسے گزار رہے ہیں۔ کبھی سجدہ بھی اللہ کے سامنے نہیں کیا، جب جائیں گے پھر کیا دکھائیں گے منہ اللہ کو، کیا دکھائیں گے اس اللہ کو منہ جس اللہ نے دنیا ہمارے لیے پیدا کی، جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ اللہ کہے گا میرے بندے ساری چیزوں کو میں نے تیرے لیے پیدا فرمایا اور تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا، تو کیا لے کر آیا دنیا سے؟ میری ماں اور بہنوں، ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ نعمت ملے گی، کیا ہے وہ؟ انسان کے سانس، یہ زندگی ایک مرتبہ ملے گی، اس کی قدر کر لیں، اس کو ایسے نہ گزاریں، اس کو اللہ کی بندی بن کر، اللہ کا بندہ بن کر گزاریں تاکہ ہم آخرت میں جا کر کامیاب ہو جائیں۔ دوسری نعمت فرمایا انسان کو ایک نعمت اللہ نے اور دی ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، وہ ہے جوانی۔ جوانی ایسی زندگی ہے اور ایسی ایک نعمت ہے جو انسان کو ایک مرتبہ ملتی ہے۔ جب جوانی ڈھلتی ہے تو پھر چاہے گھی کے پیپے کھا جائیں، چاہے آپ بادام کھائیں، چاہے آپ سیب کھاتے رہیں، دنیا بھر کے ڈرائی فروٹ استعمال کریں، دنیا بھر کی میڈیسن استعمال کریں کہ میری جوانی مجھے دوبارہ پلٹ کر مل جائے، فرمایا نہیں، جوانی تجھے زندگی میں ایک مرتبہ ملی ہے اور وہ بھی تیری آزمائش ہے کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ کیونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے سامنے اپنے راستے کو متعین کرنا ہوتا ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے کو استعمال کرے یا ہدایت کے راستے پر چلے، وہ اللہ کے نبی کے دین کے مطابق زندگی گزارے یا غیروں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جب انسان جوانی کو پہنچتا ہے اور جوانی میں اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس جوان کی جوانی کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہوگی، اللہ کی بندگی سے ہوگی، اللہ کی اطاعت سے ہوگی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوگی، فرمایا اس جوان کے لیے، اس جوان بچے کے لیے، اس جوان بچی کے لیے میدان محشر میں عرش کا سایہ ہوگا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے بھاگے پھریں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ مجھے ایک نیکی دے دو۔ آج آدمی ایک نیکی کماتے ہوئے کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک ہی نیکی تو ملے گی، پھر کر لیں گے یہ کام، پھر کر لیں گے یہ کام، کل سے نماز شروع کر لیں گے، کل سے اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیں گے۔ ارے تیری کل آئے گی یا نہیں تجھے کیا پتا ہے، لیکن اس نیکی کا تجھے پتا اس وقت چلے گا جب میدان محشر قائم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک جوان کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، اللہ کہے گا اے بندے تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، جا میدان محشر میں سے ایک نیکی تلاش کر کے لا، آج تیری ماں بھی یہاں ہے، تیرا باپ بھی یہاں ہے، تیرا بھائی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، ارے جس کے پیچھے لگ کر دنیا میں تو نے گناہ کمائے تھے، آج ایک نیکی کسی سے جا کر لے آ، وہ پورے میدان محشر میں دوڑے گا، بھاگے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، باپ کو آواز لگائے گا ابا جی میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بچی ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، میں تیری لاڈلی ہوں، ابا جی آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج تیری بچی جہنم میں جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک نیکی لے کے آئے گا جنت تیرے لیے کھول دی جائے گی، ابا ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو۔ باپ کہے گا ہے کون ہے تو؟ میں نہیں جانتا، باب فاطمہ ہوں، میں کلثوم ہوں، میں عظمیٰ ہوں، ابا مجھے پہچان تو صحیح، مجھے دیکھ تو صحیح، میں تیری لاڈلی بچی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے دیکھ۔ کہا نہیں میں تجھے پہچانتا بھی نہیں ہوں، تو ہے کون ہے؟ وہ دنیا کا معاملہ تھا، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ میدان محشر کا معاملہ ہے، یا نیکیاں تلنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک نیکی میرے پاس کام ہو جائے میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو جہنم میں جائے، تو جہنم کی آگ میں جائے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ بچی باپ سے مایوس ہو کر ماں کے پاس جائے گی، ماں سے کہے گی اماں میں تیری بچی ہوں، میں تیری لاڈلی ہوں، تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اماں دیکھنا دنیا میں تو میرے لیے کیا 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 کرتی تھی، اگر ایک دفعہ میرے پیٹ میں درد ہوتا تھا ساری رات اماں تو سوتی نہیں تھی، اماں اگر مجھے کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو سب سے لڑتی پھرتی تھی، اماں آج ایک نیکی کی ضرورت ہے وہ دے دے۔ اماں کہے گی میں تجھے پہچانتی نہیں، وہ نسب نامہ گنوا دے گی، لیکن ماں کہے گی میں تجھے پہچانتی نہیں۔ وہ بھائی کے پاس جائے گا، وہ دوستوں کے پاس جائے گا، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھاگے گا، باپ بھاگے گا، ماں بھاگے گی، دوست بھاگیں گے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ اس میدان محشر میں کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور عرش کے سائے میں وہ بڑی اونچی اونچی مصہریوں پر بیٹھے ہوں گے اور میدان محشر کا جلوہ دیکھ رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کوئی نبی ہے، یہ ہے کون ہے جو عرش کے سائے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جب نفس و نفسی کا عالم ہے؟ فرمایا یہ وہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جن کی جوانی کی ابتدا اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوئی، جن کی جوانی کی ابتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، کتنی قیمتی چیز ہے جوانی۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو پسند ہے، جوانی کا سجدہ اللہ کو پسند ہے، جوانی میں مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو آدمی جب آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت تو وہ سوچتا ہے کہ اب کچھ بھی کر لے، اللہ ترس کھائے گا اس پر بھی۔ جو بیت گئی زندگی اس سے توبہ کریں، جو گزر گیا وقت اس سے توبہ کریں، لیکن جو موجود وقت ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں یا جوانی کی طرف چل رہے ہیں وہ اپنی جوانی کی حفاظت فرمائیں۔ یہ بڑا خطرناک دور ہے، یہ بڑا خطرناک فتنے کا زمانہ ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بچا لینا گویا کہ ہم نے اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا۔ اس وقت دنیا کی بے حیائی عروج پر ہے، پوری دنیا میں بے حیائی عروج پر ہے، ہمارے بچے اور بچیاں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، اور جہاں بچے اور بچیاں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں وہاں ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کچھ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں کل میدان محشر میں بچوں سے بچیوں سے پوچھ ہوگی وہاں ماں باپ سے بھی ہوگی، تو نے اپنے بچے کی پرورش صحیح کیوں نہیں کی، تو نے اپنے بچی کی تربیت کیوں نہیں کی۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے سنبھالنا ہے۔ ایسے نہیں کہ جو دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے، خاص طور پر بے حیائی جو ہے،
جس کا اسلام کے اندر کوئی ذرہ برابر اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ حیا تو جس انسان کے اندر حیا ہے بس وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جس سے حیا نکل گئی وہ تو بے حیا ہو گیا، جو چاہے کرے، چاہے وہ ننگا ہو کر دوڑ لگائے، کیوں؟ اس نے حیا ہی کی چادر اتار لی، اس کے اندر حیا رہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح کرنی ہے۔ تیسری نعمت، دو نعمتیں میں نے گنوا دی آپ کو، تیسری یہ نعمتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اور ان کو گھروں میں ریپیٹ کرنا ہے۔ اپنے گھر میں جو لوگ نہیں آئے ان کو بھی بتانا ہے کہ اللہ نے ہمیں 3 ایسی نعمتیں ملی ہیں جو ایک مرتبہ ملی ہیں، دوبارہ نہیں ملے گی۔ ان میں سے ایک زندگی ہے، دوسرے جوانی ہے، اور تیسری نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ نوجوان بچیاں ہیں موجود یہاں پر، تیسری نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر وہ نعمت اس کو آپ نے نہیں سنبھالا آپ کا ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہے۔ تم تہجد پڑھو، تم حج کرو، تم نمازیں پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم ساری زندگی دین میں لگا رکھو، اگر اس نعمت کی ناقدری کر لی تو اللہ تم سے ناراض ہے، تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، ایسی نعمت کہ اللہ نے فرمایا تیرے سجدوں کی مجھے ضرورت نہیں، تیری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں۔ وہ کیا نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں اور باپ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، یاد رکھنا۔ ماں بھی ایک مرتبہ ملتی ہے، حقیقی باپ بھی ایک مرتبہ ملتا ہے، اب دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اندازہ لگاؤ، ماں اور باپ زندگی میں کتنی مرتبہ ملتے ہیں؟ ایک مرتبہ، دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، جہاں اپنی بندگی کا تذکرہ کیا، وہیں ماں باپ کے حقوق کو بھی بیان فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، اور ماں باپ کا حق ادا کرو، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے سامنے زبان درازی نہ کرو۔ ماں اور باپ یہ وہ دو عظیم نعمت ہیں جو آپ کو ایک مرتبہ ملی ہے۔ وہ باپ جب سے آپ پیدا ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر آپ کی جوانی تک، آپ کے بڑھاپے تک، اگر باپ زندہ ہے اسے کبھی آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ چاہے لاکھ باغی ہو جائیں، دور ہو جائیں، لیکن اگر باپ آپ کو نہ دیکھے اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ باپ ہے جو دن میں جاتا ہے، کماتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، اور اپنی پیٹھ پر، اپنی کمر پر سامان لاتا ہے، اور آپ کے پالنے کا اور آپ کے ظاہری اسباب جن کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے کما کر لاتا ہے۔ پھر جب اولاد جوانی کو پہنچتی ہے تو وہ ماں باپ کے باغی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ آج کا جو دور ہے یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، یاد رکھو، جس انسان نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں کے پیٹ میں آپ ہیں، جس ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اور پھر 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے بتا دیا آپ کی رپورٹ تھوڑی اس طرح ہے کہ آپ کو اس کروٹ نہیں لیٹنا ہے، اس کروٹ لیٹنا ہے، آپ کو سیدھا نہیں لیٹنا ہے، آپ کو زور سے پاؤں نہیں رکھنا ہے۔ 9 مہینے تک وہ ماں ان احتیاط کے ساتھ ساری رات جاگتی پھرتی ہے، ہائے میں اگر اس طرح لیٹوں گی تو میرے پیٹ میں بچے کو نقصان ہو جائے گا، اس طرح رہوں گی تو نقصان ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح تنگی کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اپنے
شکم سے ان کو جو ہے شیر پلاتی ہیں، اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی ہیں اور پھر ان کو جوان کرتی ہیں. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گندگیاں اٹھاتی ہیں. کتنا ہی بچہ گندا ہو ماں باپ کو پیارا لگتا ہے. ماں باپ کے اوپر پیشاب کر رہا ہے، ماں کے کپڑے بھیگ رہے ہیں، ماں کے اوپر ہی اس نے باتھ روم کر دیا، پیشاب کر دیا، ماں بیٹھی ہے سکون سے، اس کے باتھ روم کی بدبو بھی اس ماں کو نہیں آتی ہے. وہ ماں اتنی امنگوں کے ساتھ اپنے بچے کو پالتی ہے. پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنی ہی جوانی میں مست ہو جاتا ہے اور ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں میرا بچہ آئے مجھے ایک مرتبہ پکارے، میری بچی آئے مجھے بلائے. میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، یاد رکھو یہ ماں باپ بہت بڑی عظیم نعمت ہیں. ماں اور باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو، انہیں زور سے نہ پکارو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف مت کرو. یہ تو عام لفظ ہے جو ہر آدمی سمجھتا ہے. کتنا عظیم لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. ماں باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو مت جھڑکو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے تو نرم بات کرو، نرم لہجے سے بات کرو. ان کے سامنے تو اپنے پر بچھا دو، اپنے پاؤں بچھا دو، اپنے ہاتھ بچھا دو. کیوں؟ یہ ماں باپ ہیں جن کی برکت سے آپ دنیا میں آئے. قرآن کریم نے اف کرنے کا بھی فرمایا، اف بھی مت کرو. کیا مطلب اف کا؟ مفسرین لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ماں باپ پانی پیتے ہوئے ان سے گلاس گر جائے، جگ گر جائے، اور آپ اور بہت سارے لوگوں میں بیٹھے ہوں، آپ کی سہیلیاں موجود ہوں، آپ کے دوست احباب وہاں ہوں، آپ کی بوڑھی ماں بھی آ جائے اور بوڑھی ماں کے ہاتھ کانپتے ہوں، اس سے پانی گر جائے، اس سے گلاس گر جائے، تو آپ کے جو ماتھے پر سروٹ ہیں، جب آدمی تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے نا تو اپنے ماتھے پر سروٹ لے کے آتا ہے. یہ اپنے ماتھے پہ یہ جو نکلی ہوئی ہیں جڑیاں یہ سامنے آتی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کو آپ کے ماتھے کی یہ سروٹ بھی پسند نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ، اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کریں، جن کے دنیا سے چلے گئے وہ دعا کریں. جب تک ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ ہے، اور ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل ہی ایسا رکھا ہے، جب تک ماں اپنے بچے کو دیکھ نہ لے وہ اکیلے روٹی کھانا پسند نہیں کرتی، کھانا کھانا پسند نہیں کرتی. وہ بار بار دروازے پر دیکھتی رہتی ہے، آیا کیوں نہیں، آیا کیوں نہیں، بچی گئی تھی آئی کیوں نہیں، دروازے پر دوڑ لگاتی رہتی ہے. لیکن حالات بدل گئے، انٹرنیٹ کا وقت آ گیا، یہ موبائل آ گئے. ان چیزوں نے انسان کو ماں باپ سے دور کر دیا. کیسے کر دیا؟ کہ ہر وقت موبائل میں بیزی ہیں، ہر وقت ہمارے بچے اور بچیاں موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں. ماں باپ کو سلام تک نہیں کرتے، ہفتہ ماں باپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہاں تک رپورٹ ہے کہ ماں باپ یہ شکایتیں آتی ہیں کہ مولوی صاحب دعا کر دو. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو، کی کریے منڈا جاندا ہے مڑ کے آندا ہے، نہ مینوں بلاوندا ہے نہ اپنی ماں نو بلاوندا ہے، اسی باہر کمرے چ بیٹھے. مجھے ایک آدمی نے کہی یہ بات کہ مولوی صاحب دعا فرما دیں، دعا کر دیں. بچہ جاتا ہے، صبح جاتا ہے، شام کو جاتا ہے، نہ مجھے بلاتا ہے نہ اپنی ماں کو بلاتا ہے. میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس کی ماں بھی دیکھتی رہتی ہے. ہم ایک کمرے میں بیٹھتے ہوئے کھانستے رہتے ہیں، وہ اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، وہیں رات گزارتا ہے، وہیں کھاتا ہے، وہیں پیتا ہے، وہیں سے واپس چلے جاتا ہے. ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے. ہم زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں. اگر ایک مرتبہ میرا بیٹا مجھے آ کر یہ کہہ دے ابا جی کیا حال ہے، میرا سارا دن سکون سے گزر جائے گا. اور رات میں آ کر کہہ دے امی جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ساری رات جو ہے ہماری سکون سے گزر جائے گی. ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں.
ماں باپ تھوڑے چاہتے ہیں کہ آپ بالکل کما کر لاؤ پھر جو ہے ماں باپ کو، بلکہ ماں باپ تو آپ کے پیار کے بھوکے ہیں۔ فرمایا اگر گھروں میں بے برکتیاں ہوں، ناچاکیاں ہوں، تو ماں باپ کو سلام کرنا شروع کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ دو کام کرو، جب کام پہ جانا ہے، جب باہر نکلنا ہے تو ماں سے دعا لے کر جاؤ، سلام کر کے جاؤ۔ جب واپس آؤ ماں باپ کو سلام کرو، دعا کرو، اور ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ کر دن کی کارگزاری سنا دو۔ ابا میں آج دن میں وہاں گیا تھا، وہاں گئی تھی، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، اور ماں کو اپنے دن کی کارگزاریاں سناؤ تاکہ آپ کی زندگی صحیح رخ کے مطابق گزرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو 3 نعمتیں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ ملی ہیں، دوبارہ نہیں ملی ہیں۔ ہم نے ان 3 نعمتوں کی قدر کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ 3 نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ ایک تو زندگی کی قدر کرنی ہے، ایک جن کے پاس جوانی ہے جوانی کی قدر کرنی ہے، ایک جن کے پاس ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے ان کی قدر کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی اور آپ کی زندگی آخرت کے لیے تیاری کے لیے گزرے گی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے دنیا سے آئے گا اور کون برے عمل کر کے دنیا سے آئے گا۔ جو اچھے عمل کرے گا ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جو برے عمل کرے گا اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے اور ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کو بے نیاز۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ جب تک ہم ایک اللہ کو مانتے رہیں گے اور اللہ کے نبی کی مانتے رہیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم در در بھٹکتے رہیں گے تو ہماری ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، ایک اللہ کے نبی کی دین پر چلنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہم اور آپ سب کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بچیاں یہاں پر دین پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں دینداری پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو باعمل عالمہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ذریعے سے پورے عالم میں اور پورے کشمیر کے اندر دین کی فضا کو قائم فرمائے، کیونکہ یہ مراکز، یہ مدارس دین کے اڈے ہیں، یہاں سے دین کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ یہ مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی بچی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، میں سوچ رہا تھا اللہ ایک ایک لفظ کی حفاظت کیسے اللہ کروا رہا ہے، ورنہ قرآن کریم کے الفاظ اگر ہم ان کو اپنے انداز میں پڑھتے رہیں تو قرآن کریم کی حفاظت کون کرے گا، ان کے الفاظ کو کون سنبھالے گا؟ یہی مدارس ہیں۔ یہ بیچارے چٹائیوں پر بیٹھ کر، یہ بیچارے لوگوں سے 1 روپیہ مانگ کر کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے دین کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے وہ ان مدارس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو ذریعہ بنا دیا دین کے پھیلنے کا اور قرآن کریم کی حفاظت کا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے ان مدارس کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رٹ رہے ہیں الف با تا سا، یہاں دیکھو سا ہے، اگر اس کو ہم سین پڑھ دیں، سین کی آواز میں پڑھ دیں، صاد کی آواز میں پڑھ دیں تو معنی بدل جائے گا۔ یا مدرسے میں رٹایا جاتا ہے سا کیسے پڑھنا ہے، سین کیسے پڑھنا ہے، صاد کیسے پڑھنا ہے، رال کیسے پڑھنا ہے۔ جب ایک ایک لفظ کو مخرج کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، مقصد یہ ہے تاکہ قرآن کریم کا مقصد اور مراد زندہ ہے۔ قرآن کریم کے حروف زندہ ہیں، قرآن کریم کے حروف صحیح ہیں تو قرآن کریم کا ترجمہ صحیح ہوگا، تفسیر اور مطلب اور مراد صحیح ہوگی، اور قرآن کریم کے حروف ہی غلط ہوں گے تو پھر سارا ڈھانچہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ مدارس معمولی نہیں ہے، یہ دین کے اڈے ہیں، یہ دین کے مراکز ہیں، یہاں سے دین کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنے کے مراکز ہیں، یہاں سے دین کی نہریں نکلتی ہیں اور پورے عالم کو سیراب کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ایک بچی کی زندگی میں اگر دین آئے گا تو
نسل در نسل دین جائے گا. وہ بچی جس گھر میں جائے گی اس گھر میں دین جائے گا. اس لیے ایک بچی کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا ہے, ایک لڑکے کو پڑھانا ہے, ایک فرد کو پڑھانا ہے, اور ایک بچی کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا ہے. پورے خاندان میں اس کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے. تو یہاں پر جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عالمہ بنائے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے, اور جن کی بچیاں نہیں پڑھ رہی ہیں وہ بھی اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں. دین کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. جب تک ہم دین کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, صحیح نہیں پڑھیں گے, تو ہماری زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے, ان بچیوں کی حفاظت فرمائے, اور ذمہ داروں کی حفاظت فرمائے, مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اللہ ان کا انتظام فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ان اداروں کو تعاون کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اللہ ان کی مدد فرمائے. اور ان مدرسوں میں دینا یہ صدقہ جاریہ ہے, ہمیشہ رہنے والا صدقہ, قیامت تک کا صدقہ, یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی بچی نے علم حاصل کر لیا, وہ جب تک پڑھے گی پھر وہ آگے پڑھائے گی, پھر اس سے آگے, اس سے آگے, اس سے آگے, یہ صدقہ جاریہ ہے. اور جو مدرسے کی زمین میں, مدرسے کی مسجد میں ایک اینٹ بھی اگر اللہ نے ہماری کمائی سے لگوا دی, ایک روپیہ بھی اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ لگا دیا, وہ آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس لیے آپ لوگ اس کا بھی تعاون فرمائیں, جو اور ہیں ان کا بھی تعاون فرمائیں. جیسے مولانا نے فرمایا ہے ہمارے ادارے کے بارے میں, آپ اپنی حیثیت کے مطابق یہیں مولانا سے رابطہ کر لیں, تو آپ جتنا بھی تعاون کر سکتی ہیں وہ کریں, کیونکہ جو ہم اللہ کو دیں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا کر ہمیں دے گا. اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے, تو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کسی کا. اصل تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں. کون ہے جو مجھے قرض دے اور اس کو بڑھا چڑھا کر میں واپس کروں. کب؟ جب قیامت آئے گی, جب اللہ کے پاس جائیں گے, ہمارا ایک روپیہ بھی بڑا نظر آئے گا. اللہ کہے گا وہ فلاں دن دیا تھا نا آپ نے, آپ کی حیثیت 1 روپے کی تھی تو آپ نے 1 دیا, جس کے 10 کیا تو اس نے 10 دیے, جس کی لاکھ کیا تو اس نے لاکھ دیے. اپنی حیثیت کے حساب سے دیے نا. یہ دیکھو تمہاری نیکیوں کے پہاڑ. آدمی سوچے گا ارے میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں کی نہیں ہے, اتنا بڑا پہاڑ بن گیا. فرمایا وہ ایک دن صدقہ جاریہ میں آپ نے تعاون کیا تھا, وہ چلتا 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 ایک پہاڑ بن گیا ہے. تو وہاں نیکیوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دروشی پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا غفور رحیم, یا ذا الجلال والاکرام بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے الہ العالمین, یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہم سب کا رب ہے, تو ہم سب کا مالک ہے, تو ہم سب کا خالق ہے, تو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. اے الہ العالمین, ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یا اللہ ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرا کوئی ساجی نہیں ہے, تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے. اے الہ العالمین, تو کسی کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات بے نیاز ہے. اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں, ہم سب فقیر ہیں, ہم سب منگتے ہیں, تیرے در کے بھکاری ہیں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کرنے والی ذات ہے. یقیناً ہم گنہگار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم مجرم ہیں. ہماری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی. اللہ اس سے پہلے ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں, اس سے پہلے ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں. ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, بالکل آخری عمر کو پہنچ گئے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے جرموں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو معاف فرما.
فرما۔ اے الہ العالمین یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو گئے، دن میں ہوئے، رات میں ہوئے، بھولے سے ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، انجانے میں ہوئے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، تیرا قرآن پڑھتی ہیں، تیرا نام لیتی ہیں، صبح سے شام تک، صبح فجر سے پہلے تیرا قرآن کھلتا ہے، رات سونے تک تیرا قرآن پڑھتی ہیں۔ اللہ یقیناً یہ تجھے محبوب ہیں۔ اے الہ العالمین ان کی یا اللہ تعلیم کی برکت سے، ان کے قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر تو نے معاف نہیں کیا، ہم کسی در پہ جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو تیرے ہی در پر آئے ہیں، تجھ سے ہی مانگیں گے یا اللہ، جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تیرے دروازے پر آئے ہیں، تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کی بخشش فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس زمانے میں بہت فتنے ابھر رہے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، یا الہ العالمین عریانیت عام ہو رہی ہے۔ اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری نسلوں کی، ہماری بچیوں کی، بچوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو اللہ زندہ فرما، ہمارے گھروں میں اللہ سنتوں کو زندہ فرما، اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی سے پوری محبت عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی سے سچا عشق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، اور نبی کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے لوگ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا الہ المستورات پروردگار سب کی جائز تمنا، جائز ضروریات کو پورا فرما، سب کو نیک بنا، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جس نے اب تک جتنے نیک اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آئندہ زندگی میں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس مدرسے کو قبول فرما، اس کی ضروریات کا تکفل فرما، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرما۔ یا اللہ یہ تیرے دین کا مرکز ہے، تیرے دین کا مرکز ہے، اور تو ہی اس کو چلانے والا ہے، تو ہی اس کا منتظم بن جا میرے اللہ۔ اے الہ العالمین یا اللہ در در بھاگتے پھرتے ہیں، ہمیں تجھ سے مانگنا ہی نہیں آیا میرے اللہ، ہمیں تجھ سے مانگنا ہی نہیں آیا اللہ۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اپنے فضل سے چلا دے، اپنے فضل کا انتظام، فضل سے انتظام فرما دے۔ اے الہ العالمین مدرسے کو ہر طرح سے نواز دے، جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ اے الہ العالمین دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں سب کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، کمزور ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ جہاں کہیں مدارس کمزور ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرما، نصرت فرما، مسجدوں کو آباد فرما، دینی ماحول، دینی شوق پیدا فرما، بد دینی اور جہالت سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم بھی جس سفر میں نکلے ہیں ہمیں 100% کامیابی نصیب فرما، مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے الہ العالمین جو باتیں کہی ہیں ان کے پر عمل کرنے کی مجھے بھی ان سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یقیناً میرے اللہ ہم سے ماں باپ کی نافرمانی ہوگی تو معاف فرما دے یا اللہ، آئندہ اس سے ایسی غلطی نہیں کریں گے یا اللہ، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، آج کچھ پتہ چل گیا ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی میں تیری ناراضگی ہے، اللہ
اللہ ہمیں ماں باپ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اور ماں باپ کا ہمیں فرما بردار بنا، ماں باپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی حق ہے یا وہ متوقع ہیں، اس مجمع میں سے اگر کوئی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ سکتے، یا اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، یا اللہ دلوں کی ہر ایک بات کو تو ہی جانتا ہے، اپنے فضل کا معاملہ فرما اور ان سب کی جائز تمنا جائز ضروریات کو پورا فرما۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔